قبلہ عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کی ولادت 98 یا 99 ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں امام مالک کی ولادت ہوتی ہے 95 ہجری میں، امام اعظم کی ولادت ہے 80 ہجری میں۔ صحیح۔ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام اعظم مدینے میں نہیں ہے، وہ کوفے میں۔ صحیح۔ امام مالک مدینے میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو مدینے میں ہی پیدا ہوا، عبداللہ شاہ غازی کی ولادت مدینہ شریف کی ہے، تو جب آخری صحابی کا وصال ہوا کم از کم محتاط اندازے کے مطابق 110 ہجری میں وصال ہوتا ہے، تو اس وقت قبلہ عبداللہ شاہ غازی کی عمر 11 یا 12 سال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی عمر میں جو مدینے کا بچہ ہو اور ہو بھی سادات گھرانے کا اور ہو بھی اتنا علمی گھرانے کا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں وہ صحابہ کرام کی زیارت نہیں کریں گے، وہ صحابہ کا دیدار نہیں کریں گے۔ بالکل عبداللہ شاہ غازی میری اپنی جو سوچ ہے اس کے مطابق تابعی ہیں، اور آپ تابعیت کے منصب پہ فائز ہیں۔ اچھا، جو آپ کی تعلیم و تربیت ہے وہ آپ کے والد گرامی سے چلی ہے۔ والد گرامی کو نفس زکیہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ وہ ہستی تھی جو مدینے میں صوفی مشہور تھے۔ اچھا، آپ اندازہ کیجئے، یعنی ہمارے ہاں کا صوفی ہم نہیں اس کی بات کر رہے، جو بھنگ بھی ہے اس کو لوگ صوفی کہتے ہیں، وہ جو سادات گھرانے کے لوگ ہوں اور ہو بھی حضور کے زمانے کا، اور زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں امام اعظم مدینے سے فیض حاصل کرنے آ رہا ہے، یہ زمانہ امام باقر کا ہے، یہ زمانہ امام زین العابدین کا ہے، یہ زمانہ ان اکابر ہستیوں کا ہے جس کے بارے میں حضور نے خود بشارت دی ہے۔ جی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم شہزادے عبداللہ شاہ غازی کی تربیت والد گرامی نے کی، اس والد گرامی نے جو خود صوفی مشہور تھا، صوفی باصفا، اس لیے آپ کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے۔ طریقت وغیرہ کی ساری راہیں اور سارے راستے آپ کے والد گرامی سے ہی مولا کائنات تک پہنچتے ہیں، کیونکہ نسب ہی اتنا اعلیٰ تھا تو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، والد گرامی سے ہی سارے جامع الفت، ساری جامع محبت اور ساری جامع طریقت آپ نے پی ہے، اور والد گرامی نے ایسا تیار کیا کہ صرف پھر آگے آپ نے میدان جہاد کے لیے بھیجا ہے، علوم و فنون کے لیے تو آپ آگے گئے، آپ اپنے دور کے بہترین محدث عبداللہ شاہ غازی، اپنے دور کے بہترین فقی، یہ جو آج بھنگ پی کر کے ڈی ڈی کے نعرے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر لگاتے ہیں نا، ان کو چاہیے پڑھیں سیرت عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کی۔ عبداللہ شاہ غازی وہ ہستی ہیں، میں آپ سے عرض کروں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے صرف 2 سال ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے تو برسوں گزارے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا زندگی کے وہ 2 سال جو امام باقر کی خدمت میں گزارے، بس ابو حنیفہ کو لگتا ہے وہی زندگی گزاری ہے جو ان سے اکتساب فیض کیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں، عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ نے جو علم حاصل کیا وہ امام باقر سے حاصل کیا، امام باقر کی صحبت میں رہے، آپ نے امام باقر رضی اللہ عنہ سے باضابطہ زانو تلمس طے کیا، اور باقر کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، امام باقر وہ شخصیت، ان کا نام باقر رکھنے کی وجہ یہ ہے، باقر وہ ہوتا ہے جو زمین کو پھاڑ کر کے علم نکال لیتا۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ امام باقر نے جس کی تربیت کی وہ عبداللہ شاہ غازی کیسا علم کا شاہکار ہوگا، تو ان کا اگر چاہنے والا ہوگا تو وہ علم سے دور نہیں بھاگے گا، وہ بھنگ چرس اور اس طرح کی چیزیں کر کے عبداللہ شاہ غازی کی محبت نہیں، وہ علم کا شاہکار ہوگا، اس کا چہرہ علم سے منور ہوگا، اور بتائے گا عبداللہ شاہ غازی جیسا فقی اور محدث کا چاہنے والا بھی ایسا ہوا۔ واہ واہ واہ، سبحان